بندہ مومن اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی عمل کرے، خواہ وہ ذرے سے چھوٹا ہو یا آسمان و زمین سے بڑا ہو، اللہ کے علم اور اس کی کتاب کے اندر وہ عمل محفوظ ہو جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کے ہاں محفوظ ہے چیز۔ یہ الگ بات ہے کہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، غفار ہے، رحمان الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اس کی صفت ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ آسمان و زمین کے درمیان جو فضا ہے اس فضا کو بھر دیں، پھر تم مجھ سے اپنے ان گناہوں کی معافی طلب کرو، استغفار کرو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، نام اعمال میں موجود ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اس لفظ کے پاس، اس قول کے پاس ایک رقیب ہے، نگہبان ہے، عتید، اس کو محفوظ کر لیتا ہے جدھر کا ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ۔ من خیر، یہ خیر اس میں نکرہ ہے۔ جو بھی نیکی چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سی بڑی اللہ کی خاطر کرو گے، تجدوه عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں محفوظ پاؤ گے، موجود پاؤ گے۔ جناب لقمان نے اپنے بچے کو وصیت کی، یا بنیا، او میرے لخت جگر، میری نور نظر، میرا گوشہ جگر، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تیرے عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرہ، پھر وہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے روز اللہ تیرے اس عمل کو برآمد کر کے سامنے لائے گا۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، ایک، او فی السماوات، دو، او فی الارض، تین، چھپ نہیں سکتا عمل، یأتی بہا، اس عمل کو لے کے آئے گا اللہ اس میزان میں، وہ میزان جس کے بارے میں کہا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو عمل، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، سورۃ بنی اسرائیل، تین چیزیں۔
جو شخص آخرت کا طلبگار ہے اللہ ہم کو سب کو آخرت کا طلبگار بنائے انشاءاللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے پیغمبر کو سب سے محبوب دعا یہی تھی، راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب ہے صحیح البخاری۔ جو آخرت کا طلبگار ہے وہ سعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے عملی کوشش بھی کرتا ہے، دو وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہے۔ آخرت کا طلبگار ہونا، عملی کوشش کرنا، ایمان کی حالت ہونا۔ تین فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوششیں اللہ کے ہاں قابل قدر ہے انشاءاللہ۔ اللہ ان کے لیے شاکر ہے، اللہ ان کے اعمال کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، عمل ضائع نہیں ہوتا، قطعاً ضائع نہیں ہوتا۔ عمل کو ضائع کرتا ہے تو انسان خود کرتا ہے، اور عمل ضائع ہوتا ہے یاد رکھو، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ انی، قرآن کی آیت سنو، سورۃ النساء، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بعضکم من بعض، تم سب آدم اور حوا ہی سے تو ہو۔ امیر غریب، مرد عورت، چھوٹا بڑا، صغیر کبیر، غلام آزاد، سب ہیں تو اولاد آدم۔ کلکم من آدم، آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو، آدم مٹی سے ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تمہید یہ ہے، عمل تو کر لیا بإذن اللہ، اور اس کی توفیق سے کیا۔ جناب شعیب نے کہا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ پروردگار توفیق نہیں بخشے گا۔ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، توفیق اللہ دے گا تو عمل ہوگا۔ اب عمل کر لیا، اب اس عمل کے بعد ہمارے دل کے اندر دو خیالات لازمی ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ اس عمل کو قبول کر۔ آپ کوئی بھی عمل اٹھا کر دیکھ لیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، رب العالمین نے مجھے اور آپ کو وصیت کی ہے عمل کے بعد استغفار کی کثرت کرو اور اس کی قبولیت کی دعا کرو۔ دو چیزیں، عمل کر لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ دلیل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ مشن مکمل ہو گیا۔ کتنا بڑا عمل ہے؟ 23 سال وہ مکہ، جہاں سے بڑی مشکل سے اس علاقے کو چھوڑ کے نکلے، رات کی تاریکیوں میں غار سور سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ آج وہی مکہ ہے، فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح اور استغفار اعمال کے بعد، تسبیح اور استغفار، اور اس کی قبولیت کی دعا۔ دلائل بہت ہے، مختصر بات کرتا ہوں۔ اس کی قبولیت کے لیے دلیل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اس لفظ کے اندر معنی سمجھو، آپ بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لیں، میرے اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہی بات ہونی چاہیے، میں نے بہت چھوٹا کام کیا ہے، میں نے بڑا کام نہیں کیا۔ ربنا تقبل منا، اللہ یہ میری چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ دو باتیں،
अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाय नहीं करता, हम करते हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरूना मल मुफलिसु फीना, मेरे सहाबा क्या आपको मालूम है कि हम में से मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, लाचार कौन है, नादार कौन है? फरमाया मल्ला दिरहम लहु वला दीनार, अल्लाह के पैगंबर हमारे यहां मुफलिस वो है जिसके बाद दिरहम और दीनार नहीं। फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस अलग ही मुफलिस है। इस उम्मत के यहां फक्र फाका तो एजाज है। फक्र अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फक्र अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फक्र अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम मिंबर मेहराब पर खड़े होकर बड़े फख्र से बयान करते हैं। ऐसा ही है, फख्र की बात तो अलग है। आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ा आला मुहम्मदिन क़ूता, अल्लाह आले मोहम्मद को उतना ही रिज्क देना कि उनकी सांसें बहाल रह सके। अल्लाह अकबर। कैसर और किसरा के लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत। और बुखारी की रवायत है, इब्ने आदम को चंद लुकमे ही काफी हैं जो उसकी पीठ को यकीन सुलबहू, जो उसकी पीठ को सीधा रख सके। फकर कोई दाना थोड़ा ही है, कोई बात नहीं। पर मेरी उम्मत का फकीर अलग है और वो बदबख्त है। वो है जो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, हसनात और खैरात, हर किस्म का नेक अमल लेकर रब की बारगाह में पहुंच जाएगा। उसके पास आमाल के अंबार होंगे, आमाल के ज़खायर होंगे, पहाड़ों के बराबर उसके पास आमाल होंगे, नेकियां। और लोग उसके अमाल को देखकर गिब्ता, रश्क करेंगे। अल्लाह अकबर, ये तो पक्का जन्नती है, क्या अमाल के अंबार, ढेर और जखीरे लेकर आया है। अल्लाह अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी असना में कुछ लोग दावेदार उसके खिलाफ उठ के खड़े हो जाएंगे। एक कहेगा रब्बे अकल माली हाजा, मेरे रब ये वो बदबख्त है जिसने दुनिया के अंदर मेरा माल खाया था। रब्बे ज़रबनी हाजा, इसने मुझे मारा था। रब्बे शतमनी हाजा, इसने मुझे गाली दी थी। रब्बे सफका दमी हाजा, परवरदिगार ये मेरा कातिल है। ऐसे दावेदार आते जाएंगे। इसके साथ वो हदीस याद रखो, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, लोगों हकदारों के हक देकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचना। ऐसा ना हो कि कल तुम अपने कांधों पर लोगों के बोझ लेकर वहां हशर के मैदान में पहुंचो और मुझे सदाएं देते फिरो, अनकिज़नी या मोहम्मद, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उम्मती हूं, फंस चुका हूं, मुझे छुड़ाइए। ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, इधर बता के जा रहा हूं, मैं अल्लाह के रूबरू तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। हकदारों के हक इधर अदा करके जाना। उम्मत तो बहुत बड़ी बात है। या फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी लख्ती जिगर फातिमा, सलीमा शीत मिन माली फिद दुनिया, मांग मुझसे दुनिया में, तुझसे क्या मांगना है मांग, जो बोलेगी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ला गुनी अन्के मिनल्लाहि शैया, ये अमली, अमल कर, मैं अल्लाह की रूबरू तेरे कुछ काम नहीं आ सकूंगा। मत समझना मैं पैगंबर ज़ादी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सफिया अपनी बीबी को कहा यही बात, या काब इब्न लुवै अपने खानदान से यही बात कही, अमल करो, अमल करो। तो हकदारों के हक अदा करके आना। अल्लाह के पैगंबर का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ मजलूमों का रश है और दूसरी तरफ इसके पास आमाल के ढेर हैं। अल्लाह परवरदिगार अल हकम है, अल अदल है। अल्लाह परवरदिगार कयामत के रोज जालिम और मजलूम का जब आमना सामना होगा, अल्लाह मजलूम को राजी करेगा जालिम के नामा अमाल से नेकियां देने के बाद। जालिम ने मजलूम पर जिस कदर जुल्म किया होगा, उसकी बकदर नेक अमाल उसको दिए जाएंगे ताकि इंसाफ हो सके। अल्लाह अकबर।
اور اگر ظالم کے پلے نیک اعمال نہیں ہے تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس کے حوالے کیے جائیں گے تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دعوے دار دعوے کر رہے ہیں اور ان کی نیکیاں اٹھا کر ان کے حوالے کیے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ نامہ اعمال کے اندر ڈھیر اور انبار تھے، وہ سارے نیک اعمال ختم ہو گئے، دعوے دار ابھی بھی باقی ہیں۔ اللہ پھر ان کے گناہ اٹھا کر ظلم کے بقدر ظالم کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ عمل تو کیے تھے لیکن حفاظت نہیں کی، عمل تو کیے تھے حقداروں کے حق مار دیے، عمل تو کیا لیکن عمل کے جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کیا۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے لوگ روز آئیں گے اللہ اکبر، ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال ہوں گے۔ تہامہ یہ مکہ اور مدینہ کے علاقے پہاڑوں سے بھرے ہوئے ہیں، اتنے اعمال ہوں گے کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگ رشک کریں گے اللہ اکبر۔ فرمایا وہ تمہاری نسل کے لوگ ہوں گے، تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، تمہاری زبان بولتے ہوں گے، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، فرائض اور واجبات کے ادا کرنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ راتوں کو اٹھ کر تہجدیں بھی پڑھتے ہوں گے اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ صرف لنا یا رسول اللہ کے پیغمبر بتائیے وہ کون سا عمل ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں اور تہامہ پہاڑ کے برابر ان کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ بھی ہے، پھر بھی جہنم کا ایندھن؟ صرف لنا یا رسول اللہ کے پیغمبر ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس عمل سے باز رہیں، ڈریں۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا اذا حلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب بھی وہ تنہائی میں ہوتے تھے، فرصت میں ہوتے تھے، علیحدگی میں ہوتے تھے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہوتا تھا، تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رات کے اندھیروں میں، تنہائیوں میں چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر، لوگوں کے سامنے علامہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تنہائی میں اللہ کی حدود کو توڑنے والے، کیا کرو گے ان اعمال کو؟ اللہ رب العالمین کا خوف خلوت میں بھی ہونا چاہیے، جلوت میں بھی ہونا چاہیے، مجمع میں بھی ہونا چاہیے، تنہائی میں بھی ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو کتاب و سنت کی روشنی میں رب العالمین کو وہ خوف چاہیے جو خلوت میں ہے، جو تنہائی میں۔ سب کے سامنے تو ہم نے اذا حلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب بھی ان کو موقع ملے گا، تنہائی میں خلوت میں کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ کی حدود کو توڑ دیں گے۔ جبکہ اہل ایمان کی صفات کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اہل ایمان اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نہیں ہوتے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے۔ مطلب اللہ کے حدود کی حفاظت کا مطلب یہ ہے، مومن کا ڈر، خوف اور دہشت یہ ہے، مومن نہ خود اللہ کی حد کو توڑتا ہے، نہ مومن کے سامنے کوئی اللہ کی حد کو توڑنے کی جرات کر سکتا ہے۔ اللہ مومن اللہ کی حدود پر پہرے دار بن کے کھڑا ہوتا ہے کہ پھنس گئے، ہم من اصحاب النار، ہم من اصحاب النار، ہم من اصحاب النار، 3 مرتبہ کہا۔ وہ جہنمی ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ من ہم یا رسول اللہ کے پیغمبر کون ہیں؟ فرمایا المنان، احسان کر کے جتلانے والے، احسان کر کے جتلانے والے، احسان کر کے جتلانے والے۔ پڑھے قرآن مجید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دہ بات سنا کر ضائع مت کرو۔ ان تحبط اعمالکم، عمل تو کیے ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر ہی نہ ہو۔
انسان بسا اوقات اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے، اس کلمے کی اس قدر برائی ہوتی ہے، وہ کلمہ اتنا ثقیل بھاری اور اللہ کو اتنا ناراض کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق والسنتنا من الکذب، اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ سیدہ صفیہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا کہ وہ چھوٹے قد والی ہے، بس ایک اشارہ ہی کیا تھا، آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لقد تکلمت بکلمہ، عائشہ تو نے ایسے کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے، اگر تیرے اس کلمے کو میٹھے سمندر میں ڈال دوں وہ بھی کھاری ہو جائے، وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ اللہ، ایسی باتیں تو ہم روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہیں۔ الغرض، رمضان کا مہینہ گزر گیا، بڑے عمل کیے، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اعمال تو کر لیے، اب اس کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ اعمال کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ، جو دے دی اللہ رب العالمین کو دے، اللہ یہ کہ بندہ مرتد ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ بچائے ہمیں۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کی اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ پھر بھی بتقاضا بشریہ، انسان سے کوئی غلطی، خطا، نسیان کچھ بھی سہو ہو جائے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو۔ دوسری بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو دجال ہے نا، دجال، اس کا کنسپٹ عجیب و غریب پایا جاتا ہے۔ کوئی امریکہ کو دجال کہہ رہا ہے، کوئی جاپان کو دجال کہہ رہا ہے، کوئی چائنا کو دجال کہہ رہا ہے، کوئی کس کو دجال کہہ رہا ہے، کوئی کس کو دجال کہہ رہا ہے۔ اور میرے بھائی، دجال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی زمین پر، اس کرۂ ارض پر جب سے یہ بنی ہے، قیامت جب تک آئے گی، فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ وہ ایک انسان ہے، وہ نکلے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کی صفات اور خصوصیات اور اس کے خصائل بیان کیے ہیں، اور یہ بھی کہا وہ پانی میں ہے، اور یہ بھی فرمایا جب دنیا سے پانی ختم ہو جائے گا وہ نکلے گا۔ یہ بھی کہا کہ رب العالمین نے اس کو اتنا اختیار دے رکھا ہوگا، اس کے بعد جنت اور جہنم ہوگی۔ مختصر بیان کر رہا ہوں، صرف سمری، یہ بھی اختیار دے رکھا ہے اس کو، ایک بندے کو مار کر وہ جلا بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک دفعہ۔ وہ بادل کو حکم دے گا، برسنا شروع ہو جائے گا۔ وہ زمین کو حکم دے گا، فصل اگانا شروع ہو جائے گی۔ ایک بندے کو کہے گا میرے آباء و اجداد میں سے سب کو زندہ کر کے میرے سامنے کھڑا کر دو، لائن سے سب کے آباء و اجداد کو سامنے کھڑا کر دے گا۔ اس کے پاس پانی اور خوراک کے ذخائر ہوں گے۔ وہ لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کا کہے گا، جو اس کا کلمہ پڑے گا وہ اللہ کی جہنم میں، جو اس کا انکار کرے گا وہ اللہ کی جنت۔ ایک انسان کو کہے گا میرا کلمہ پڑھ، میرے پاس یہ اختیار ہے، میں تجھے مار کے زندہ کر دوں گا، وہ کلمہ نہیں پڑے گا، اس کو مارے گا، مار کے وہ پھر زندہ ہوگا، اور وہ زندہ ہو کر دوبارہ پھر اس کو کہے گا تو میرا کلمہ پڑھ، وہ نہیں پڑے گا، اور وہ مسلمان کہے گا اللہ نے تجھے صرف ایک اختیار دیا ہے، مار کے ایک مرتبہ زندہ کر سکتا ہے، اب دوبارہ نہ تو مجھے مار سکتا ہے نہ زندہ کر سکتا ہے۔ اہل ایمان پر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ ما من نبی بعثہ اللہ فی قومہ، او لوگوں، مجھ سے قبل جتنے انبیاء و رسول بھی آئے ہیں، ہر نبی اور رسول نے انذر قومہ بالاعور الدجال، اس کانے دجال سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام ہمیں دجال سے اس قدر ڈرایا کرتے تھے، یوں لگتا تھا ہمیں کہ مدینہ کی کھجوروں میں چھپا ہوا ہے، اب نکل کے باہر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ احادیث کی کتابوں میں قصہ ابن سیاد جا کر پڑھنا، پتہ چلے گا آپ کو۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اگر میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں تم سب کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور میں دنیا سے چلا گیا تو میں ایک وظیفہ اور تعلیم دے کر جا رہا ہوں، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو زبانی یاد کر لے گا وہ دجال سے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ یہ وظیفہ دے کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری موجودگی میں آیا میں تم سب کی طرف سے کافی ہو جاؤں گا۔ اب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جری بہادر اور شجاع نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو تمہیں بتا کر جا رہا ہوں۔ اللہ عائشہ فرماتی ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز میں سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک یہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ نہ مانگ لیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ تابعی طاؤس تابعی ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ان کا قول ذکر کیا، جو شخص ان 4 چیزوں کی پناہ آخری تشہد میں اللہ سے نہیں مانگتا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ دعا اتنی اہم ہے، اس کو یاد کیجئے۔ نماز نہ ہونے کا مقصد اس کا مطلب نہیں نماز نہیں اللہ قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ، اس سے اس دعا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دعا کتنی ضروری ہے۔ اس کو یاد کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال۔ عذاب قبر، عذاب جہنم، ان دونوں کا تعلق بعد الممات ہے، اور من فتنة المسیح الدجال اس کا تعلق قبل الممات ہے۔ زندگی کے اندر فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس کو ادھر ادھر مت موڑا کرو، یہ دجالی یہ ہو گیا فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے دجال کے ماننے والے دنیا کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو خیب و خاسر کرے، لیکن دجال بذات خود ایک چیز کا نام ہے جو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہوگا۔ دیکھیں اس کا خروج، دجال ہے، مہدی ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے سلام اللہ علیہ، اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، جب قیامت قائم ہوگی اللہ اس زمین سے ایک جانور نکالے گا، دابۃ الارض، جو لوگوں سے ان کا نام لے کر ان کی زبان میں ان سے کلام کرے گا۔ اللہ یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تطلع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک آگ کا اٹھنا جو لوگوں کو ہانک ہنکا کر حشر کے میدان میں لے جائے گی۔ ثلاثۃ خسف، آپ نے فرمایا 3 خسف ہوں گے۔ خسف کا مطلب کہ آپ کو پتا چلے گا پوری بستی زمین کے اندر دست گئی ہے۔ آپ نے فرمایا 3 خسف ہوں گے قیامت کے پہلے، خسف فی المشرق، خسف فی المغرب، وخسف فی جزیرۃ العرب، ایک خسف مشرق میں ہوگا، ایک خسف مغرب میں ہوگا، اور ایک جزیرہ نما عرب کے اندر ہوگا۔ یہ 10 نشانیاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے بتائیں، اور یہ وہ عظیم الشان نشانیاں ہیں، وہ خطرناک نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ظہور کے بعد اگر کوئی شخص ایمان لائے گا اور اس ایمان کے بعد نیک عمل کیا کرے گا، نہ اس کا ایمان قبول ہوگا نہ اس کا نیک عمل قبول ہوگا۔ اس لیے یہ ایک فتنہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام قیامت سے پہلے جتنے بھی فتنے نمودار ہونے والے ہیں ایک ایک چیز بتا کر گئے۔ جائیں بک سٹال پر، آپ کے شہر کے اندر دارالسلام بک کی کتابوں کی دکان ہے، یعنی وہاں مکتبہ ہے، وہاں جا کر کتاب کو خریدیں، کتاب الفتن، کسی بھی مکتبہ پر چلے جائیں، کتاب الفتن بھائی بخاری مسلم کے اندر جو کتاب الفتن ہے، فتنوں کے متعلق جو احادیث ہیں اردو زبان میں ہیں ان کو پڑھیں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس کا مقابلہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، نیک اعمال کے ذریعے ان کا مقابلہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے امہات المومنین کے بارے میں کہا ایقظوا صواحب الحجرات، آج میں نے اپنی امت پر خزانوں کا نزول ہوتا ہوا دیکھا، اور اس کے بعد فتنوں کا نزول ہوتا ہوا دیکھا۔ ان حجرات کے اندر امہات المؤمنین جو مومنوں کی مائیں سوئی ہوئی ہیں ان کو جگاؤ لکی یصلین، تاکہ یہ تہجد کی نماز پڑھیں۔
तहज्जुद की नमाज फितनों के रास्ते में रकावट है इंशाअल्लाह। नेक अमाल फितनों के रास्तों में रकावट है इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं फितने लहरों की तरह आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने बयान किया मसाल, फरमाया जैसे समंदर पर खड़े होते हो और लहरें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह फितरों का ज़हूर होगा। याद रखो, जिस तरह आसमान से बारिश के कतरे गिरते हैं, इस तरह फितने आएंगे। हम देख रहे हैं ना, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि परवरदिगार हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अपने अमाल की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन तमाम अमाल बद से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारे अमाल बर्बाद हो जाए। अल्लाह हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए।